السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام ایمان کی بحث ہماری چل رہی تھی۔ اس دوران میں ذی الحجہ آیا اور اس کی 10 راتیں اور دن آ گئے جن کے لیے خدا کا قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، واو قسمیہ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس 10 راتوں میں 10 دن بھی شامل ہیں، اور رات کو لیلۃ القدر کے برابر نبی پاک نے بتایا ہے، اور دن کے روزے کو نبی پاک نے ہی سال کے برابر قرار دیا ہے، اور 9 ذی الحجہ کے روزے کو 2 سال کے برابر کفارے کے طور پہ قرار دیا ہے، اور 10 کو قربانی قرار دی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی سنت ہے، اور اس لیے خدا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بیٹا، میں تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اے ابا، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ آپ پورا کریں، مجھ کو صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر فلما اسلم وتلہ للجبین، ماتھے کے بل ہمیشہ ذبح تو کیا جاتا ہے، منہ اوپر ہوتا ہے، لیکن انہوں نے منہ نیچے کر دیا تاکہ رحم اور نرمی نہ آ جائے کہ 14 سال کی عمر ان کی تھی اور 80 سال کی عمر میں یہ بیٹا خدا نے دیا تھا اماں ہاجرہ سے، اور یہ جب پیدا ہوا تھا تو یہاں چھوڑ کے باپ چلا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام، اور اس کی ایڑیوں کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا تھا، اور ماں پانی ڈھونڈنے کے لیے جو دوڑیں لگاتی صفا و مروہ کی پہاڑی پر، اس دوڑ کو حج کا حصہ بنا دیا، اور جب وہ ذبح کرنے کے لیے بیٹھے تو شیطان نے آ کے ورغلایا، تو حضرت ابراہیم نے اس کو کنکر مارا اور اعوذ باللہ پڑھا، تو وہاں ایک جمرہ ہے، وہاں مارا جاتا ہے۔ پھر وہ بھاگا حضرت ہاجرہ کی طرف، دیکھو اتنی اس عمر میں بیٹا ملا ہے اور وہ ذبح کرنے پہ لگ گیا ہے، تو انہوں نے بھی کنکر مارا اور وہ دوسرا جمرہ ہے۔ اور پھر تیسرے پہ حضرت اسماعیل کے کان میں آ کے اس میں وسو سا ڈالا کہ تمہیں ذبح کرے گا ابا، یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بھی اعوذ باللہ پڑھی، تو تیسرا جمرہ ہے۔ یہ قربانی کے حصے بنا دیے گئے ہیں، اور 3 دن وہاں مینا کے خیموں میں رہنے والوں کو وہاں جن شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی پڑتی ہیں، اور ساتھ ہی سنت کا طریقہ تو یہ ہے کہ چنے کے برابر کی کنکری کو پھینک کر سنت پوری کی جاتی ہے۔ جوتے اور لاٹھیاں اور یہ چیز پھینکنا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو سنایا، تو پھر انہوں نے اس کو، خدا فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم نے اس ذبح عظیم کے بدلے میں فدیہ دیا۔ اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کے بدلے میں حضرت جبرائیل ایک دمبا لائے، اور انہوں نے 7 کی ڈھنگریوں میں اس کو اٹکا دیا، اور پھر ان کو آواز دی او ابراہیم، تم تو لگ ہی گئے ہو بیٹے کو ذبح کرنے پہ، ہم نے چھری کو حکم دیا، تم نے چلنا نہیں ہے۔ جیسے خدا کہتا ہے جیسے ہم نے تمہارے اوپر آگ کو کہا تھا کہ گلزار بن جا اور ٹھنڈی ہو جا، تو اسی طرح وہ جلا نہیں رہی تھی، آج چھری بھی نہیں چل رہی کہ بیٹے کی گردن پہ، حالانکہ سب سے نرم گردن ہوتی ہے جس کے اوپر نہ چلی۔ اور پھر وہ ذبح عظیم وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، حضرت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ بعد میں آنے والوں میں رکھ دیا، اور اب یہ جو سنت پہ عمل کرتا ہے، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ذبح کریں گے دمبے کو، بکرے کو، یا گائے کو، یا اونٹ کو، تو اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اب فرمایا جی ہوئی تم ذبح کرتے ہو اور خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جسم کے اوپر جتنے بال ہیں یا جتنی لوئے ہیں ان کے برابر تمہیں نیکی ملتی ہے، اور تمہارے گناہ اتنے بھی ہوں تو سارے اڑا دیے جاتے ہیں۔ یہ بدلہ ہے اس نیکی کا، اور اس طریقے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت بڑے اجر والا کام ہے، اور یہ قربانی ہے، اور یہ حج کا حصہ بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ طریقہ بھی نبی پاک نے فرما دیا کہ یہ وہ بندہ قربانی کرے گا جس کو مال زکوٰۃ جتنی استطاعت ہوگی، اور اگر اس کے پاس اتنی مقدار نہیں ہوگی تو پھر اس پہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، اور نہ یہ قربانی ہے، اس کے ذمے صرف کلمہ رہ جاتا ہے اور نماز رہ جاتی ہے اور روزہ رہ جاتا ہے۔ وہ دین بہت آسان ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے کہ ہم اتنی مشقت ڈالتے ہیں جتنی کوئی اٹھا سکتا ہے، اور یہ
باتیں دین کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، ایمان بڑھانے والی ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں۔